جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز مشاہدین، ناظرین اور سامعین، عمان، پاکستان اور دیگر ممالک میں جو میری بات سن رہے ہیں، آج کے موضوع جو میں نے انتخاب کیا ہے اس کا ہے فری ویزا، آزاد ویزا. اس بارے میں بڑی خاص طور پہ یہ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں اپنے نوجوان اور خاص طور پہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں اور اسے آزاد ویزا کہتے ہیں، یہ ٹرم یا یہ جو اصطلاح ہے یہ غلط ہے، قانونی طور پہ غلط ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا، کوئی فری ویزا نہیں ہوتا. ویزا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ملک اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس کا ایک اجازت نامہ ہوتا ہے. اس میں داخل قانونی طور پہ آپ ہوں اور اس میں آپ کی قانونی حیثیت واضح ہو کہ آپ کس حیثیت میں آئے ہیں. تو عمان میں جو ہے وہ ویزاز کی مختلف قسمیں ہیں. ایک تو ہے جسے ورک ویزا کہتے ہیں، جس پہ آپ خاص کام کرنے آتے ہیں اور اس میں چاہے آپ جنرل مینیجر ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں یا مزدور ہوں، کسی بھی پیشے سے آپ کا تعلق ہو تو اس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں اور پھر آپ اس ملک میں کام کرتے ہیں. اور پھر اس میں آپ کا اور اس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اور وہ آپ کی قانونی حیثیت ہوتی ہے. دوسرا ویزا ہوتا ہے وزٹ ویزا. وزٹ ویزا ایک ہوتا ہے فیملی وزٹ ویزا، جس میں آپ کسی خاندان کے جو یہاں پہ لوگ مقیم ہیں ان کے رشتہ دار کے طور پہ آتے ہیں. اسے عربی میں کہتے ہیں اقارب الاول. جیسے آپ کے ماں باپ ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، یا آپ کی بیوی بچے ہیں، تو یا جو خواتین مثلاً کام کرتی ہیں ان کے شوہر ہیں، تو ان کو اقارب الاول کہتے ہیں اور ان کو فیملی ویزا دیا جاتا ہے. وزٹ ویزا، فیملی ویزا، جو 3 مہینے کا ہوتا ہے اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے. وزٹ ویزا ایک ہوتا ہے بزنس وزٹ ویزا، اسے ایکسپریس ویزا کہتے ہیں، جو 3 ہفتے کا ہوتا ہے. وہ صرف بزنس پرپز کے لیے ہوتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ لوگ آئیں، بزنس کی بات کریں، رہیں، کچھ دن چلے جائیں. پھر ایک اور ویزا ہوتا ہے، وہ جو پرماننٹ دائمی ویزا ہوتا ہے، اسے فیملی ویزا کہتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر سکتے. مثلا کسی کی بیگم ہے، ہاؤس وائف ہیں، یا کسی کے بیوی بچے جو ہیں ساتھ ہیں، لیکن وہ ورک پرمٹ ان کا ہے نہیں ہے، ورک پرمٹ نہیں ہے ان کا، دے کین ناٹ ورک، تو اس لیے ان کو فیملی ویزا کہا جاتا ہے. اب یہ جو آزاد ویزا لوگ لے کے آتے ہیں، وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں یا وہ غلط طریقے سے یہاں پہ کچھ عمانیوں سے ویزا خریدتے ہیں اور وہ ویزا وہاں پہ ان کو بیچتے ہیں اور وہاں بھی وہ اس کے لیے پیسے دیتے ہیں. یہ میرے ذاتی تجربے میں پچھلے کئی عرصے سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں کچھ لوگ بہت برے پھنس جاتے ہیں قانونی طور پہ، اور اس کے بعد ان کو کافی تکلیفوں کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی عمان نے اپنے قوانین میں مزید سختی کر دی ہے. یہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جو کسی ایسے ویزے پہ آئے اور وہاں پہ وہ کام نہ کر رہا اور کسی اور جگہ کام کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے اوپر بہت بڑا جرمانہ بھی ہوتا ہے اور جیل ٹرم بھی ہوتی ہے. ابھی میں نے پچھلے ہفتے ایک برخوردار کو چھڑوایا. اس کی فیملی پاکستان میں ہے، نوجوان 23-24 سال کا تھا، اور اس کو ایک لوہار کا ویزا دیا گیا تھا جبکہ وہ لوہار نہیں تھا، اور اس نے ویزا خریدا اور ان کو غلط خبر دی گئی تھی کہ آپ وہاں جاؤ گے، آپ کا ویزا فری ہے، جہاں چاہو کام کرو، جو کہ غلط ہے. پھر وہ کسی ایک ریسٹورنٹ سے کام کرتا ہوا پکڑا گیا اور اس کو وہاں کے لیبر ڈپارٹمنٹ والوں نے اریسٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے پبلک پروسیکیوشن میں بھیجا. پبلک پروسیکیوشن نے عدالت میں بھیجا اور عدالت نے اسے سزا دی، اور اس کی سزا کیا تھی؟ 1 مہینہ جیل اور 1000 ریال جرمانہ. اب 1000 ریال جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً اس وقت موجودہ کرنسی کے حساب سے کوئی 7.25 اور 7.5 لاکھ روپے کے برابر بنتا ہے. اٹس اے لاٹ آف منی فار اے پور مین. تو وہ یہاں بیٹھا 3 مہینے 4 مہینے جیل میں بیٹھا رہا. اس کے پیچھے گھر والے یہ رقم نہیں بھیج سکے. پھر خدا کر کے انہوں نے کسی سے مانگ کے اکٹھے کر کے بہرحال وہ پیسے کچھ بندوبست کیے، کچھ ہم نے مدد کی. اس طرح سے وہ بچہ
जेल से छुड़वाया हमने, फिर उसको वहाँ से पब्लिक प्रोसिक्यूशन में उसकी पेमेंट की, और वो जितना अरसा जेल में बैठा था उसकी कुछ तखफीफ हुई, क्योंकि वो जब अपनी मुद्दत कैद की काट लेता है 1 महीना, उसके बाद हर महीने के हिसाब से फिर उसकी जो माली सज़ा है उसमें से वो कटौती होती रहती है, क्योंकि वो नाजायज़ जेल में बैठा है, पैसे नहीं दे सका। हुकूमत वक्त को कोई दिलचस्पी नहीं है कि लोगों को जेल में रखें, लेकिन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। अभी ताज़ा तरीन इतला ये मिली है कि फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए विजिट वीज़े पाकिस्तान के बंद कर दिए गए, और उसमें यकीनन हुकूमत की और वजूहात होंगी, मैं उसके बारे में तो कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन एक वजह जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि हमारे लोग जो हैं वो विजिट वीज़े पे और फ्री वीज़ा समझ के उसके ऊपर ओवर स्टे करते हैं, और फिर इस तरह के आज़ाद वीज़े जो हैं लोगों से ख़रीदते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ही पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है, और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि उसमें कुछ उनके जानने वाले और अजीज़ और क़ारिब भी शामिल होते हैं, जो पैसे के लालच में उनको वीज़ा बेचते हैं और फिर यहाँ आके उनको फ्री छोड़ देते हैं। जेब में उनके आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट कुछ के पास नहीं होता और कुछ के पास होता है, तो इसमें फिर वो परेशान होते हैं। सिफारत खाने में जाते हैं तो सिफारत खाना उसमें ज़ाहिर है कि वो मिनिस्ट्री को एक ख़त लिख सकता है, उसके अलावा वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, वो भागते हैं, परेशान होते हैं। डिपोर्टेशन के लिए जो है फिर उनके लिए, क्योंकि वो लीगल वीज़ा पे आए होते हैं, तो एक प्रोसीजर और है जो पूरा करना पड़ता है, इस तरह भाग नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। तो और फिर क्योंकि ओमान एक बड़ा मुल्क है, सलाला मस्कत से तकरीबन 1000 किलोमीटर पे है, सोहार 200 किलोमीटर पे है, इसी तरह सूर है, निजवा है, इन जगहों पे बहुत से लोग गिरफ्तार होकर फिर अल्टीमेटली सेंट्रल जेल में पड़े रहते हैं। काफ़ी लोग हमारे अभी भी जेल में हैं और उनके पास यही मुश्किलात हैं। ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान या सिफारत खाने के पास इतना एक्स्ट्रा बजट नहीं होता कि जो ये जुर्माने अदा करें, वो बैठे रहते हैं और वो अपनी मुद्दत कैद काटते रहते हैं। तो इसलिए ये जो आज़ाद वीज़ा की टर्म है ये गलत है, इसके तहत लोग ना आए। मैं नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे कहता हूँ कि अपने कैरियर को ख़राब ना करें। बाज़ औक़ात कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसमें बेचारे फंस जाते हैं। तो जो भी है अल्लाह ताला ने रोज़ी रिज़्क़ लिखा है वहीं पे मिलेगा, तो ऐसे मत आइए गैर कानूनी तरीके से, और आज़ाद वीज़े के तहत मत आइए। कोई आज़ाद वीज़ा नहीं, देयर इज़ नो आज़ाद वीज़ा, प्लीज़, देयर इज़ नो फ्री वीज़ा। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के तहत आइए और किसी कंपनी में मुलाजमत की पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करिए और मुद्दत मुलाजमत तय हो, उसमें शराइत तय हो, फिर आप आइए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।